السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جب انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے یا سائیکو بن جاتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ جس انسان کے بارے میں نفرت کرتا ہے یا اس کو دشمن رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو اس آدمی کی کوئی خوبی بھی اس کو بھلی نہیں لگتی۔ وہ کسی شکل میں، کسی صورت میں اس کی نہ تعریف کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ پہلے ذرا ایک کلپ سماعت فرمائیں، دیکھیں۔ تو انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیمانڈز کی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے محبت آ سکتی ہے۔ اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں۔ یہ کاتب وحی کہتے ہیں، اینج رکھایا گیا جی، کاتب وحی، منشی رکھ لیں، آپ کے لیے کتابت کر دے گا، یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ بات مان لی، باقی باتیں بھی مان لی، اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان خود سے حضور کو نہ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو سفیان کی یہ ڈیمانڈ پوری نہ کرتے، یعنی معاویہ کو اپنا کاتب رکھنے والی ڈیمانڈ کبھی خود سے نہ پوری کرتے۔ یہ ابو سفیان کی دل جوئی کے لیے آپ نے کیا۔ اور بھائی جی، جو بندے سفارشی بھرتی ہوئے ہیں، یہ اسی لینگویج ہے، سفارشی، پازیٹیو سفارش کی بات کر رہا ہوں۔ پہچان گئے ہوں گے، مشہور زمانہ عالمی مبلغ، محقق اور پھکی دینے والے مشہور مرزا محمد علی انجینئر صاحب۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ فتح مکہ میں ابو سفیان نے سفارشی کر کے میرے بیٹے امیر معاویہ کو منشی رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ گویا ان کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ منشی کس کے مقرر ہو رہے ہیں۔ وہ کسی فیصل آباد کی ٹیکسٹائل مل کے منشی نہیں ہو رہے مقرر، وہ رسول، نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ رسول اللہ کی طرف۔ یعنی کہ وہ یہ ان کو گوارا نہیں ہے وہ یہ کہہ سکیں یہ کاتب یا کاتب وہی بھی نہیں کہنا چاہتے، وہ منشی کہہ کے اپنے دل کا ساڑ اور غبار نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ کیفیت جو سائیکی اور نفسیات کی بیماری کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر حضرات، مرزا صاحب یہ تو منشی ہیں، اگر کسی مسلمان کو یہ سعادت مل جائے حضور کے گھر کا جمع دار یا جھاڑو دینے والا، وہ تو اس کو بھی اپنی سعادت سمجھے گا، یا حضور کے جوتیاں اٹھانے والا بن جائے، یا حضور کے پیشاب کو باہر پھینکنے والا بن جائے۔ حضور، آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات سردیوں میں اپنے چارپائی کے نیچے پیالہ رکھ لیتے تھے، کوئی ایسا برتن جس میں وہ پیشاب کرتے، صبح کوئی آپ کی خادمہ اس کو پھینک دیتی تھی۔ یہ حضور کے ساتھ تو نسبتیں بڑی پیاری ہیں، لیکن آپ کو شاید اس کا بھی بڑا دکھ ہے۔ اب اس کا مداوع ہم تو نہیں کچھ کر سکتے، اللہ ہی ہے جو آپ کو شفائے کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا سفارشی، پھر آپ نے کہا کہ ڈیمانڈ کی۔ اچھا، دونوں لفظوں پہ غور کرتے ہیں۔ امیر معاویہ یا حضرت ابو سفیان یہ فاتح تھے یا مفتوح تھے؟ یہ تو شکست خوردہ تھے۔ جو شکست خوردہ ہوتے ہیں وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے، شکست خوردہ مطالبے نہیں کرتے، وہ التجائیں اور درخواستیں کرتے ہیں۔ یہ ڈیمانڈ بھی آپ نے لفظ غلط بولا۔ باقی رہا سفارشی، تو میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کر کے اپنے بھائی ہارون کو نبوت دلوا دی تھی۔ قرآن نے نہیں پڑھا، آپ قرآن پڑھے۔ قرآن میں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي۔ تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں، اگر حضرت امیر معاویہ اس کے اہل نہ ہوتے تو حضرت محمد مصطفیٰ ان کو کبھی کاتب وحی نہ رکھتے، یاد رکھیں۔
اور باقی آپ نے اپنی تقاریر میں جس طریقے سے حضرت امیر معاویہ کو آپ زیر بحث لاتے ہیں، تو اس طرح اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بلا وجہ کی ضد شروع ہو جاتی ہے، اور اس ضد کے نتیجے میں فیض عالم صدیقی پیدا ہوتے ہیں اور محمود احمد عباسی پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان پاک باز ہستیوں کو زیر بحث لاتے ہیں، اور پھر عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ اس کا سبب آپ ہیں۔ یعنی آپ غور کریں، نبی علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھوں پہ اپنا لعاب لگایا۔ لعاب کو تھوک کہتے ہیں اور پنجابی میں کچھ اور کہتے ہیں، اسی کو مختصر کرتے ہیں۔ اب اسی واقعے کو اگر کوئی بدبخت بیان کرے گا تو بڑے عجیب طریقے سے بیان کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ حدیث جس میں حضرت علی مرتضیٰ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ آئیں حضور سے کچھ لکھوا لے، وہ کہتے ہیں نہیں یار اس طرح نہ کرو، اگر خدا نہ خواستہ انکار ہو گیا تو قیامت تک نہیں ہمیں کچھ ملے گا۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں ہوگا کیا؟ ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے لوگ ایسے تھے؟ مرزا صاحب، دنیا میں لوگ اپنے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، اور وہ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ انگریز جب پاکستان بر صغیر میں آئے تو انہوں نے کہا کہ بڑی جو ذاتوں کے لوگ ہیں ان کو لڑاکا فوج میں لیتے تھے، جو چھوٹی ذات والے ہیں ان کو نہیں لیتے تھے۔ ہمارے نزدیک تو چھوٹی بڑی کا تصور نہیں ہے، ان کے نزدیک تھا۔ ایک جلاحہ یا انصاری کسی طریقے سے دھوکہ دے کے تبدیلی ذات کر کے فوج میں بھرتی ہو گیا، ایک دوسرے آدمی کو پتہ چل گیا کہ یہ فلاں ہے اور یہ اس طرح بھرتی ہوا دھوکہ دے کے، اس نے اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ وہ جب بھی کینٹین پہ جاتا وہ اس کو نہ اس کی کھڈی کا اشارہ کر کے کہتا، اس طرح دیکھیں میری طرف، کھڈی کا اشارہ، چائے کی پیالی پلا دو ورنہ وہی بات بتا دوں گا، ورنہ وہی بات، کھڈی کا اشارہ یہ تانا بانے کا اشارہ کرتا ہے۔ وہ بیچارہ انصاری گھبرا جاتا ہے، اس کو چائے پلاتا ہے۔ اب اگر وہ مذاق ہوتا تو ایک دن کافی تھا، اس نے روز ہی اس کو کہنا کینٹین پہ چائے کی پیالی پلا دو ورنہ وہی بات، یعنی کہ جولائی والی بات بتا دوں گا۔ وہ آخرکار تنگ آ کے اپنے ایک دوست کو کہتا ہے یار یہ آدمی مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ اس نے کہا یہ خود کمینہ ہوگا، تم اس طرح کرو، اس کی تحقیق کرو۔ تو اس نے اپنی بیوی کو بھیجا اس کی بیوی کے پاس، دوستی کر لی۔ تو پھر انصاری کی بیوی کہنے لگی اور بھین اسی تے ہونے ہیں جلائے، اتنے آ کے اسی پتہ نہیں فلاں بنے ہیں۔ تو وہ اس کی بیوی کہنے لگی بھین ٹکیے ہی رہن دے، چپی بھلی، اسی بھی تے نائی ہونے ہیں، کسی کو پتہ لگا اسی بنے ہیں۔ وہ گھر میں آ کے اس کو بتا دیا اس نے۔ اب دونوں کے راز کھل گیا نا۔ اب اگلے دن کنٹین میں وہ آ گیا، اس نے کہا چائے کی پیالی پلا دو ورنہ وہی بات بتا دوں گا۔ اب اس کو پتہ تھا کہ یہ نائی ہے، اس نے اس طرح کا اشارہ کیا اور کہتا ہے بے شک پاویں دس دے، بے شک پاویں دس دے، بے شک پاویں دس دے۔ اس کو پتہ چل گیا کہ ہم دونوں ننگے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آپس میں اتحاد کر لیا کہ ہماری نوکری نہ جائے۔ میرے بھائی، یہ دنیا دار لوگ اپنی دنیا کے لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ باتیں کتابوں میں موجود ہیں، بچوں کے ساتھ عوام کے سامنے لے آئیں۔ ہم بھی لے کے آتے ہیں، ہم نے بھی جمعے پڑھائے ہیں، لیکن انداز صرف ہونا چاہیے، انداز مصلحانہ، داعیانہ، بااخلاق ہونا چاہیے۔ جرم، نفرت مجرم سے نہیں، جرم سے۔ کس نے کہا امیر معاویہ معصومان الخطا ہے؟ لیکن آپ کو تو پتہ نہیں، آپ کا انداز تکلم کیا ہے؟ اور یہ رومال والے، یہ لال رومال والے، یہ ریال لینے والے۔ مرزا صاحب دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ آپ کو افاقہ دے۔ تو اس موقع پہ میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا کہ لال رومال، لیکن میں کہتا ہوں کہ چلیں، اگر آپ نے صحابہ کی غلطیوں کو اجاگر ہی کرنا ہے، ہم تو اس کار خیر میں آپ کے حصے دار نہ بنیں۔ ہم نعرے پہلے ہی بہت سے گناہ ہیں، ہم مزید ان گناہوں کو اپنے نامہ اعمال میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ اور یاد رکھیں، دوبارہ اگر آپ نے اسی طرح یہ کام جاری رکھا
تو پھر وہ لوگ جو اصل صحابہ سے محبت نہیں کرتے بلکہ دشمنی رکھتے ہیں، وہ دوسرے بیس بدل کے دوسرے صحابہ کے بارے میں حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیں. آپ جانتے ہیں اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ. پھر یہ ہمارے معاشرے میں ہماری نوجوان نسل کے سامنے صحابہ کی یہ والی جو ہے صورت پیش کی جائے گی. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.